اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے انسانی زندگی پر کلمہ توحید کے اثرات۔ کلمہ توحید ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا سرچشمہ ہے جو انسانی زندگی کو مکمل طور سے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کلمہ جب اپنی شرطوں کے ساتھ کوئی انسان اختیار کرتا ہے، اسے تسلیم کرتا ہے، اسے مانتا ہے، تو غیر معمولی اثرات اس کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ چند اہم اثرات کا ذکر یہاں آج کی گفتگو میں کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، خودداری اور عزت نفس۔ انسان کی زندگی کا ایک بڑا قیمتی سرمایہ یہ ہے کہ اس کے اندر خودداری ہو، عزت نفس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے۔ مخلوقات میں اس کا ایک امتیازی مقام ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مکرم بنایا ہے، کہ تکریم کیے۔ انسان کے اندر خودداری ہونی چاہیے، عزت نفس ہونی چاہیے۔ اس کلمے کے ذریعے سے یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ خالق کائنات سے اس کا تعلق جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا ربط ہوتا ہے، اس کائنات کی حقیقت کو وہ سمجھتا ہے، اپنے مقام کو، اپنے منصب کو وہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا اسے احساس ہوتا ہے۔ اور اگر اس سے آدمی محروم ہو تو پھر اس کے اندر سے خودداری بھی ختم ہو جاتی ہے، عزت نفس بھی ختم ہو جاتی ہے، اپنی حیثیت کو بھی وہ بھول جاتا ہے، اور اس کائنات میں اس کا جو مقام اور اس کا جو مرتبہ ہے اس سے وہ آشنائی حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس کلمے کا ایک بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ صاحب ایمان عزت نفس سے ہمکنار ہوتا ہے، اس کے اندر خودداری پیدا ہوتی ہے، اور اپنے مقام اور اپنے منصب کا شعور اسے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا اثر اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر تواضع اور خاکساری پیدا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خودداری یا عزت نفس کا ایسا احساس پیدا ہو جو اسے تکبر کی طرف لے جائے۔ اسے اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے، اپنی عاجزی اور اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے بس ہے، اللہ کی مشیت ہی فیصلہ کن ہوتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر تواضع اور خاکساری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ وہ غرور نہیں کرتا ہے، وہ گھمنڈ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، خاکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک بندہ مومن وہ متکبر نہیں ہوتا ہے، وہ گھمنڈ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ ایک پھلدار درخت کی طرح سے، ایسی شاخ جس کے اوپر پھل ہو وہ شاخ جھک جاتی ہے، اسی طریقے سے بندہ مومن کے اندر تواضع اور خاکساری پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ مایوسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے زندگی سے، اور اس کے اندر رجائیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ خالق کائنات ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جب بندہ اس سے جڑ جاتا ہے تو اس کے اندر بے پناہ طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ حالات سے گھبراتا نہیں ہے، مشکلات سے پریشان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائشیں مختلف شکل سے آتی ہیں۔ آدمی اگر ایمان سے محروم ہو تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر یاس اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایمان اس کے اندر ہے تو حالات کیسے ہی ہوں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے، ہمیشہ اللہ کی ذات پر اسے بھروسہ ہوتا ہے،
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے کتنے ہی حالات مشکل کیوں نہ ہوں۔ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی کے بعد صبح کا اجالا آتا ہے۔ بہت بڑا فائدہ یہ ایمان کا ہوتا ہے، کلمہ طیبہ کا ہوتا ہے، کہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر کہ اسے امید نظر آتی ہے، وہ مسلسل کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، مشکلات آتی ہیں تو ان سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ استقامت کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اس کے بعد پھر جم گئے، استقامت کے ساتھ اس کے تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا، تو فرشتے بشارت لے کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی بشارتوں سے ان کو نوازتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم اثر ہے جو انسانی زندگی پر اس کلمے کا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اولو العزمی پیدا ہوتی ہے، اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اس کائنات کی حکمت اسے سمجھ میں آتی ہے، اپنے مقام اور اپنے منصب کا شعور اسے حاصل ہوتا ہے، تو اس کا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے، اس کے اندر اولو العزمی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سے پست ہمتی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے حوصلے کی کمی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اولو العزمی کے ساتھ زندگی کے سفر کو طے کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر معمولی شجاعت، غیر معمولی بہادری اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ کا حکم نہ ہو، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اس لیے وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، بزدلی اس کے اندر نہیں پیدا ہوتی، بلکہ شجاعت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھے چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ اور اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ پھر آپ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ پھر آپ نے کہا کہ اس بات پر یقین رکھو کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، ساری دنیا کے لوگ مل کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ یقین انسان کے اندر ایسی شجاعت اور ایسی بہادری پیدا کرتا ہے کہ جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایمان سے ہمکنار ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے شجاعت اور بہادری کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ میدان جنگ میں انہیں جنت کی خوشبو نظر آتی تھی، جہاں نیزے اور جہاں تلواریں چلتی تھیں، ہمت اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ وہ آگے بڑھتے تھے، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کر کے اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ تو یہ شجاعت اور یہ بہادری ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے حقوق اور اختیارات پر جتنا یقین ہوتا ہے اتنا ہی آدمی کے اندر شجاعت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ سامعین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔
وقفے کے بعد ناظرین آپ کا پھر استقبال ہے۔ کلمہ توحید کے اثرات میں ایک اہم اثر حسن اخلاق۔ جو آدمی اس کلمے کو صحیح طور سے اختیار کرتا ہے، دل کی گہرائیوں سے اس کو مانتا ہے، اس کے اخلاق اور اس کے کردار کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے، وہ حسن اخلاق کا پیکر بن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان کے لحاظ سے کامل درجے کا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو۔ انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے میزان میں قیامت کے دن حسن اخلاق سے زیادہ کسی چیز کا وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ اچھے اخلاق کو اختیار کرتا ہے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ انسان کے کردار کی تعمیر اسی کلمے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی اور رحمت اور شفقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو لوگ رحمت کا، محبت کا، شفقت کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پہ مہربان ہو۔ تو یہ ایک غیر معمولی اثر ہے جو اس کلمے کا ظاہر ہوتا ہے حسن اخلاق کی شکل میں اور حسن کردار کی شکل میں۔ آج دنیا کو اس چیز کی تلاش ہے، اسی نسخے کی تلاش ہے جس سے انسان کی کردار سازی ہو سکے، اس کو اچھے اخلاق کا نمونہ بنایا جا سکے اور برے اخلاق سے اس کو بچایا جا سکے۔ اس کا نسخہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس حقیقت پر جتنا ایمان ہوگا، جتنا یقین ہوگا، آدمی کا اخلاق اور اس کا کردار اتنا ہی اچھا ہوگا، دنیا والوں کے ساتھ اتنا ہی وہ مہربانی کرے گا۔ قرآن مجید میں اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ جب آدمی ایمان سے انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو اس کا کردار ہوتا ہے وہ کردار بہت ہی پست ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں سے، کمزوروں سے اس کو محبت نہیں ہوتی۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا تم نے اسے دیکھا جو آدمی روز جزا کو جھٹلاتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے؟ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ نہیں ابھارتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دل کے اندر روز جزا پر یقین اتر جائے گا، جس کے اندر ایمان اتر جائے گا، وہ یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا، وہ اس کے ساتھ محبت کرے گا، وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرے گا، وہ اس کو دھکا نہیں دے گا، وہ اس کو دھتکارے گا نہیں، مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے گا، دوسروں کو بھی ابھارے گا کہ مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، ان کی مدد کرو۔ تو یہ حسن اخلاق اور حسن کردار کی دولت اس کلمے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، اور انسان کا کردار ایسا کردار بنتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے نفع بخش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جہد و عمل کا پیکر بن جاتا ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو خیر اسے ملا ہے، جس سے وہ ہمکنار ہوا ہے، اس کو وہ اپنی ذات تک ہی محدود نہ رکھے، بلکہ اس کو عام کرے، اسے لوگوں تک پھیلائے، تو وہ اللہ کے دین کا خادم بن جاتا ہے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، برابر سعی و جہد کرتا ہے، اور اس بات کی فکر کرتا ہے کہ عام انسانوں تک اس پیغام رحمت کو پہنچایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
کی زندگی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس بات کے لیے فکر مند رہتے تھے، اس بات کے لیے کوشاں رہتے تھے اور اس بات کے لیے جد و جہد کرتے تھے کہ اس خیر کو، اس نعمت کو عام کریں، عام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے لیے اپنی پوری زندگی انہوں نے لگا دی۔ ہر وقت اسی بات کی فکر ہوتی تھی کہ اللہ کا پیغام کس طریقے سے عام ہو۔ تو اس کلمے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی مسلسل حرکت اور عمل بن جاتی ہے، اور وہ اس دین کو اور اس امانت کو، پیغام کو جو اسے ملا ہے، عام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے مقابل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی جب محروم ہوتا ہے اس کلمے سے، کفر اور شرک کا شکار ہوتا ہے، تو انتہائی منفی اثرات اس کی زندگی پہ پڑتے ہیں۔ ایک طرف جہاں کلمہ طیبہ کو اخلاص کے ساتھ ماننے کے نتیجے میں انتہائی خوشگوار اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف جو اس سے محروم ہوتا ہے، جو سینہ اس یقین سے خالی ہوتا ہے، اس دولت سے محروم ہوتا ہے، اس کی زندگی پر بہت منفی اثرات پڑتے ہیں۔ مثلاً سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کا جو چراغ دیا ہر انسان کو، تو اس کا یہ چراغ فطرت گل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان اور یہ دین، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ آدمی اگر اس کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنے اس فطرت کے چراغ کو گل کرتا ہے، پوری کائنات سے ہم آہنگی اس کی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہے، پوری کائنات مسلم ہے، پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقرر کر دی ہے اسی راستے پر وہ گامزن ہے۔ جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے، کفر اور شرک کا شکار ہوتا ہے، وہ پوری کائنات سے اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے، کائنات سے مناسبت اور ہم آہنگی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کفر کا اور شرک کا کہ آدمی کے دل کے اندر جو اعلیٰ احساسات ہونے چاہیے، جو بلند خیالات ہونے چاہیے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بالمقابل اس کی زندگی میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں جو خیالات ہوتے ہیں، جو عزائم ہوتے ہیں، وہ انتہائی سطحی قسم کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، بلندی سے گر گیا۔ اب یا تو پرندہ اس کو اچک لے گا، یا کسی دور دراز جگہ جا کر کے وہ گرے گا اور پاش پاش ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل سے اعلیٰ احساسات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بلند خیالات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کفر اور شرک کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ عزت نفس سے محروم ہو جاتا ہے اور پست ترین غلامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کائنات جو کہ انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، اس کائنات کے سامنے وہ سجدہ ریز ہونے لگتا ہے۔ وہ چیزیں جو اس کے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ وہ اسے استفادہ کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کائنات تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے، زمین تمہارے لیے ہے، آسمان تمہارے لیے ہے، سورج تمہارے لیے کام کر رہا ہے، چاند تمہارے لیے کام کر رہا ہے، ستارے تمہارے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو تمہاری خدمت میں لگائی گئی ہیں، آدمی جب ایمان سے محروم ہوتا ہے تو ان چیزوں کو معبود بنا لیتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آدمی اگر ایک اللہ کی چوکھٹ پر گرنے کی نعمت سے محروم ہو جائے تو پھر اس کا سر ہر چوکھٹ پہ گرتا ہے، پھر اس کے معبودوں کی گنتی نہیں کی جا سکتی ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور انسان اپنے اعلیٰ مقام کو بھلا کر کے
اپنے اعلیٰ مقام سے گر کر کے انتہائی پست ترین مقام تک چلا جاتا ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کفر اور شرک کا کہ آدمی کی زندگی میں جو یکسانیت ہونی چاہیے، جو اس کی شیرازہ بندی ہے، وہ شیرازہ بندی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن نے بڑی مؤثر مثال کے ذریعے سے اس کو واضح کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ایک آدمی جس کے بہت سارے مالک ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، اور دوسری طرف وہ آدمی جس کا ایک مالک ہے، جس کا ایک آقا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ایسا نوکر ہو جس کے کئی مالک ہوں، جو آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوں، تو اس نوکر کی زندگی کیا ہوگی؟ کوئی اپنی طرف بلائے گا، دوسرا اپنی طرف بلائے گا، وہ کس کی مانے گا کس کی نہیں مانے گا۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی ایسا خادم اور نوکر ہے جس کا ایک آقا ہے، تو اس کی زندگی پوری ہم آہنگی کے ساتھ بسر ہوگی، وہاں اسے تضادات کا، پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو جو آدمی ایمان سے محروم ہوتا ہے، توحید سے محروم ہوتا ہے اور شرک کا اور کفر کا شکار ہوتا ہے، اس کی زندگی مرکزیت سے ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اضطراب اور انتشار کی کیفیت اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس شرک اور اس کفر کا ایک بہت بڑا نقصان اور ایک بہت بڑا جو اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، وہ اس کے اعمال کا ضائع ہونا، اعمال کا رائے گاں ہونا، اعمال کا برباد ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ تم اگر شرک کرو گے، شرک اور کفر میں مبتلا ہوگے، تو تمہارے اعمال رائے گاں ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، سب اکارت ہو جائیں گے، اور تمہارے سامنے خسارے کے علاوہ، نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف جہاں اس کلمہ توحید کے خوشگوار اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ جب آدمی اس ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور کفر اور شرک کا شکار ہوتا ہے، تو کتنے ناخوشگوار اثرات اس کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کلمے کو صحیح معنوں میں ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری زندگی اس کے خوشگوار اثرات سے ہمکنار ہو سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔